السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دنوں سے قربانی کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ آج خاص طور سے عرفہ کا دن اور اس کے روزے کی فضیلت، اسی طریقے سے تکبیر تشریق اور اس کے متعلق چند مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہیں۔ سارے حضرات توجہ فرمائیں۔ عید سے ایک دن پہلے حجاج کرام یعنی حاجی حضرات عرفات میں جمع ہو کر حج کا عظیم رکن ادا کرتے ہیں۔ یہ دن عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اگرچہ ہمارے ملک میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ سعودی عرب کی 9 تاریخ سے الگ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس دن کی اہمیت اور فضیلت کم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس دن کو ہمارے لیے عرفے کا دن بنا کر بے شمار فضیلتیں رکھ دی ہے۔ حدیث شریف میں یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کے دن روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس روزے کو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 818۔ اسی لیے فقہ کی کتابوں میں ہے کہ اس دن کے روزے کو حاجیوں کے علاوہ دوسروں کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ حاجی کیونکہ سفر میں ہے اور حج کے ارکان کی ادائیگی میں مصروف ہے، اس لیے وہ لوگ روزے نہ رکھے تو بہتر ہے، تاکہ حج کی ادائیگی فرحت اور شادمانی اور چستی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ لیکن اگر کوئی حاجی ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھ کر بھی حج کے ارکان چستی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی اس دن روزہ رکھنا بہتر ہے۔ یہ تو عرفہ کے دن کے تعلق سے بات ہوئی۔ تکبیر تشریق کے تعلق سے سنیے، اس کے تعلق سے بھی ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا چکے تھے اور قریب تھا کہ وہ چھری چلا دیتے، حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ جنت سے دمبا لے کر زمین پر اترے اور ان کو یہ خدشہ دل میں محسوس ہوا کہ کہیں میں لیٹ ہو جاؤں اور اسماعیل علیہ السلام پر چھری چل جائے، تو رستے میں بلند آواز سے انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جب سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سن کر کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میری جگہ دمبا ذبح ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ اور اس واقعے سے اس تکبیر کے ذیل میں یہ واقعہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے تکبیر تشریق کب سے ہے؟ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، یعنی 23 وقت کی نماز، 23 وقت کی نماز فجر سے لے کر کے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 وقت کی نماز ہو گئی۔ اور تکبیر تشریق مرد اور عورت سب پر واجب ہے۔ تکبیر تشریق کے پورے الفاظ ایک ساتھ کس طرح ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق کیسے پڑھی جائے؟ یہ تکبیر مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، متوسط بلند آواز سے، اور عورتیں سری یعنی دھیرے آواز سے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی مسبوق ہے جس کی رکعت نکل گئی ہے، مسبوق شخص اپنا سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھے گا۔ تکبیر تشریق سے پہلے باتیں کرنا، جو ہی سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کرے فوراً تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور 1 مرتبہ پڑھنا بلند آواز سے واجب ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بیچ میں بات کر لیتا ہے تو اس صورت میں یہ وجوب اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اور اس غلطی کی اس کو اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے۔ تکبیر تشریق سے پہلے جان بوجھ کر وضو توڑ دیا، اگر تکبیر تشریق سے پہلے جان بوجھ کر وضو توڑا ہے تو اس صورت میں بھی تکبیر تشریق کا وجوب اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ تکبیر تشریق پڑھے بغیر مسجد سے باہر آ گیا، اگر مسجد میں نماز با جماعت کے بعد تکبیر تشریق پڑھے بغیر مسجد سے باہر چلا جائے تو اب تکبیر تشریق واجب نہیں رہتی، چونکہ تکبیر تشریق کا وقت نماز کے فوراً بعد کا ہے، تو چونکہ اب وہ مسجد سے باہر آ گیا ہے اور اتنا وقفہ ہو گیا ہے تو اب اس کے ذمے سے تکبیر تشریق کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ تکبیر تشریق پڑھنے سے پہلے سینہ قبلے سے پھر گیا، سلام پھیر لیا، سلام پھرنے کے بعد تھوڑا گھوم گیا تو اس صورت میں بھی اس کو تکبیر تشریق پڑھ لینی چاہیے۔ سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق سے پہلے بلا ارادہ وضو ٹوٹ گیا، جان بوجھ کر وضو نہیں توڑا تھا،
بلا ارادہ جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس صورت میں بھی اس کو تکبیر تشریق کہہ لینی چاہیے۔ یہ چند باتیں عرفہ کے دن کے تعلق سے اور تکبیر تشریق کے تعلق سے تھی، اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں کے اوپر ہم عمل کریں، اور عرفہ کے دن اور تکبیر تشریق کے تعلق سے کوئی بات اگر پوچھنی ہے تو نیچے کمنٹ میں پوچھ لیں، انشاءاللہ اس کا جواب وہاں کمنٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تمام مسائل کو صحیح انداز میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔